اپنے آپ کا شمار مومنوں میں کرتے ہیں، لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عالی شان مکان میں رہیں گے تو بڑی عزت ہوگی، قیمتی سواری پہ چڑھیں گے تو بڑی عزت ہوگی، شاندار لباس پہنیں گے تو بڑی عزت ہوگی، کوئی بڑا عہدہ یا منصب ہوگا تو بڑی عزت ہوگی۔ بھئی تم کلمہ پڑھتے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ عزت تو اللہ رسول کے دامن سے ملتی ہے، تو تم کلمہ پڑھنے کے باوجود عزت کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کے اگر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو، حقیقتاً مومن نہیں ہو۔ اگر واقعی مومن ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ عزت کہاں سے ملے گی۔ حضرات مکرم، عزت دیتا وہ ہے، کوئی شک نہیں، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے عزت دیتا وہ ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب سے نسبت کے صدقے میں۔ جب قرآن مجید میں فرمایا کہ کنتم خیر امہ، یارو نہیں فرمایا کہ تم سب سے بہتر نمازی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر حاجی ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر مجاہد ہو، نہیں فرمایا کہ سب سے بہتر روزے دار ہو، فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو۔ تمہیں معلوم ہے نا امت تو نبی کی ہوتی ہے، تو تمہیں اگر فضیلت ملی ہے تو اپنی کسی عبادت زہد تقوی کی وجہ سے نہیں ملی، میرے محبوب کے امتی ہونے کے صدقے میں ملی۔ ازواج مطہرات کا اگر ذکر ہوا تو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی پاک بیوی اور دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص بارگاہ الوہیت میں استفسار کی جسارت کرے، مولا تیرا فرمان سر آنکھوں پر، دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، تو نے کہا ہم نے مان لیا، پر مولا ذرا یہ تو بتا دے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی۔ بھئی مختلف پہلو ہے نا، مختلف انداز ہیں، کوئی کسی حوالے سے برتر ہوتا ہے، کوئی کسی حوالے سے فوقیت رکھتا ہے۔ مولا تو نے کہا دنیا کی کوئی عورت ازواج مطہرات جیسی نہیں ہو سکتی، تو کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا زہد و تقوی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا عبادت و ریاضت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا نیکی و پارسائی میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا شکل و صورت میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسن و جمال میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا حسب نسب میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کیا امور خانہ داری میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ سلیقہ شعاری میں نہیں ہو سکتی؟ مولا کچھ پتہ تو چلے کس بات میں ان جیسی نہیں ہو سکتی؟ کوئی وضاحت نہیں، کوئی ذکر نہیں، قرآن کا انداز بیان جواب دے رہا ہے، یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو میرے محبوب کی بیویاں ہو۔ اگر دنیا کی کوئی عورت میرے آقا کریم سے رشتہ نکاح میں جڑ جائے تو دنیا کی کوئی عورت اس جیسی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا کوئی مرد میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، میرے آقا کریم کا فرمان خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہو اور بارگاہ رسالت میں سوال کی جسارت کرے، آقا جس زمانے کو آپ اپنا زمانہ قرار دے رہے ہیں، جب آپ روئے زمین پر جلوہ فگن تھے، چشم فلک کے سامنے تشریف فرما تھے، سرکار جب اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے، اس وقت مسلمانوں کی حالت تو بہت پتلی تھی، مفلسی تھی، غربت تھی۔ سرکار آپ نے بھی تو کھجور کی چٹائی پر آرام فرمایا تھا نا، آپ نے بھی پیبند لگے کپڑے زیب تن کیے تھے نا، اپنی نالین پاک کو خود مرمت بھی فرمایا تھا۔ سرکار آپ نے جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا بھی کیا تھا، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھے تھے۔ سرکار مسلمانوں کا فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو بعد میں، ان کو عظیم و شان سلطنت ملی تو بعد میں، بڑا عظیم لاؤ لشکر ملا تو بعد میں، سیم و زر کے انبار ملے تو بعد میں، مال غنیمت بے تحاشا ملا تو بعد میں، وہ عالی شان محلات میں فروکش ہوئے تو بعد میں، وہ قیصر و کسریٰ نے ان کی تلوار کا لوہا مانا تو بعد میں، اور دنیا نے ان کی ہیبت کے سامنے گھٹنے ٹیکے تو بعد میں، لیکن آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ یہ سب کچھ تو مسلمانوں کو بعد میں مل رہا ہے، لیکن آپ سب سے بہتر اپنے زمانے کو قرار دے رہے ہیں۔ سرکار یہ ماجرا کیا ہے؟
اگر کوئی سوال کرے تو میرے آقا کریم جواب عطا فرمائیں گے، اے میرے غلاموں تم کیا سمجھتے ہو یہ فضیلت، یہ شرف، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ مقام کیا یہ درہم و دینار میں ہے؟ کیا سیم و زر کے انبار میں ہے؟ کیا سلسلہ فتوحات میں ہے؟ کیا عظیم الشان لاؤ لشکر میں ہے؟ کیا بہت بڑی حکومت و سلطنت میں ہے؟ ارے نہیں، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شرف، یہ فضیلت، یہ دراصل سب مجھ سے نسبت میں ہے۔ میرا زمانہ سب سے بہتر کہ وہ میرا زمانہ ہے۔